مسلمانوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والوں، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہو، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والی عورتوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہو، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں، اور ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے اور حقوق العباد کو ضائع کرنے والے ہیں، تو سزا ظالموں کو ملیں گی، وہی ان کو ملے گی۔ ایمان والوں، بہت سے بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، تو اس لیے تحقیق کر لو، ہر موقع اور ہر معاملے میں بدگمانی نہ کرو، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور توبہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا سے پیدا کیا، اس میں تو سب برابر ہیں، اور پھر جس بات میں فخر رکھا وہ یہ کہ تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے، یہ صرف اس لیے تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو، جس کے مختلف مسلطیں ہیں۔ یہ مختلف قبائل اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تم سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور سب کے حال سے باخبر ہے۔ غیبت کو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے کی طرح فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کی غیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا، اسی طرح جس کی غیبت ہوتی ہے اس کو بھی معلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو، اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلے میں ہم گواہی دے رہے ہیں وہ امیر ہے، اس کو نفع پہنچانا چاہیے، یا وہ غریب ہے، اس کا کیسے نقصان کر دیں۔ تو تم کسی کی امیری غریبی کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص اگر امیر ہے تو بھی اور غریب ہے تو بھی، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، اتنا تعلق تم کو نہیں، لہٰذا تم گواہی دینے تک نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ کہیں تم حق اور انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم ہیر پھیر سے گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو، یا کم سے کم جواب میں وہی الفاظ کہہ دو جو پہلے شخص نے کہے تھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا یعنی ہر عمل کا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اس معبود برحق کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس وقت بھی کبھی ان کو ہوں مت کہنا اور نہ ان کو چھڑکانا، اور انتہائی نرمی اور ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا، اے میرے رب، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے اسی طرح آپ بھی ان دونوں پر رحمت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، جب بیمار ہو تو اس کی عبادت کرے، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، لہٰذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کو جواب دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والوں کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتے تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 10 یعنی ان کے لیے ان کے سلام کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی گئی۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ صاحب بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 20 یعنی ان کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئی۔ پھر ایک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 30 یعنی ان کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اس گھر والوں کو سلام کرو، اور جب گھر سے جانے لگو تو ان گھر والوں کو سلام کے ساتھ رخصت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں جائے تو سلام کرے، اس کے بعد بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، پھر جب مجلس میں اٹھ کر جانے لگے تو پھر سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے، ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور دوڑے آدمی زیادہ آدمی کو سلام کرے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: راستے سے گزرنے والی جماعت میں سے اگر ایک شخص سلام کر لے تو ان سب کی طرف سے کافی ہے، اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک جواب دے دے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तशरीफ़ लाते तो इस तरह सलाम फरमाते कि सोने वाले न जागते और जागने वाले सुन लेते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे ज़्यादा अजीज़ वो शख्स है जो दुआ करने से अजीज़ हो, यानी दुआ ना करता हो, और लोगों में सबसे ज़्यादा बखील वो है जो सलाम में भी बुखल करे। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं कि सलाम की तकमील मुसाफ़ा है। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुसाफ़ा करते हैं तो जुदा होने से पहले दोनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत उज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन जब मोमिन से मिलता है, उसको सलाम करता है और उसका हाथ पकड़कर मुसाफ़ा करता है तो दोनों के गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई से मिलता है, उसका हाथ पकड़ता है यानी मुसाफ़ा करता है तो दोनों के गुनाह ऐसे गिर जाते हैं और जैसे तेज़ हवा चलने के दिन सूखे दरख्त से पत्ते गिरते हैं, और उन दोनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं अगर उनके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर भी हों तो। कबीला अंजा के एक शख्स से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात के वक्त आप लोगों से मुसाफ़ा भी किया करते थे? उन्होंने फरमाया, मैं जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, आपने हमेशा मुझसे मुसाफ़ा फरमाया। एक दिन आपने मुझे घर से बुलवाया, मैं उस वक्त अपने घर पर नहीं था। जब मैं घर आया और मुझे बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलवाया था, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप अपनी चारपाई पर तशरीफ़ फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे लिपटा लिया और आपका ये मुआनका बहुत खूब और बहुत ही खूब था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह।